پاکستان کو رب ذوالجلال نے جہاں بے شمار وسائل سے مالا مال کیا ہے، ان میں سے ایک ہوا یعنی ونڈ بھی ہے۔ جی ہاں، وہی ہوا جو کہ کرۂ ارض پر سب سے زیادہ پائی جانے والی شے ہے۔ عالمی اداروں اور پاکستان کے میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے مطابق ہم ہوا سے روزانہ 3,46,000 میگا واٹ سستی بجلی پیدا کر سکتے ہیں، جو کہ پورے جنوبی ایشیا کی کل بجلی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کافی ہے، جبکہ پاکستان کے پاس صرف 30 ونڈ مل پارکس ہیں، جن سے 1,535 میگا واٹ بجلی حاصل کی جا سکتی ہے، اور یہ بجلی ہماری کل بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت 40,000 میگا واٹ کا صرف 3.8% بنتی ہے۔ پاکستان میں صوبہ سندھ، بلوچستان کے ساحلی علاقے، پنجاب کا پوٹوہا ریجن، خیبر پختونخوا کے سوات، دیر، فاٹا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے علاقے ہوا سے بجلی کی پیداوار کے لیے موزوں ترین قرار دیے جا چکے ہیں۔ صوبہ سندھ کے علاقے ٹھٹھا کے اندر گھارو کیٹی بندر کوریڈور، جو کہ 60 کلومیٹر چوڑا اور 120 کلومیٹر لمبا ہے، اس علاقے میں 50,000 میگا واٹ بجلی ونڈ انرجی کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ بجلی پاکستان کی موجودہ ضرورت سے 2 گنا زیادہ ہوگی۔ اگر دنیا پر نظر ڈالی جائے تو اس وقت دنیا کے 100 سے زائد ممالک 833 گیگا واٹ آور بجلی ہوا سے حاصل کر رہے ہیں، اور اس میں سالانہ 27% کے حساب سے اضافہ ہو رہا ہے۔ کیونکہ ہوا سے پیدا ہونے والی بجلی میں کوئی ایندھن استعمال نہیں ہوتا، اس لیے یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو ماحول میں شامل نہیں کرتی اور ماحول دوست ہے۔ اس بجلی کے سبب سالانہ 1 ارب 20 کروڑ ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ کو ہوا میں شامل ہونے سے روکا جا رہا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ ونڈ انرجی کا استعمال چائنا کر رہا ہے، جہاں 3,28,480 میگا واٹ بجلی ونڈ انرجی سے پیدا کی جا رہی ہے۔ دوسرے نمبر پر امریکہ آتا ہے، جو کہ 1,21,955 میگا واٹ بجلی ونڈ انرجی سے حاصل کر رہا ہے۔ اگر دیکھا جائے کون سا ملک اپنی بجلی کی زیادہ مقدار ونڈ انرجی سے حاصل کرتا ہے تو وہ ہے ڈنمارک، جو کہ اپنی بجلی کا 50% ونڈ انرجی سے پورا کر رہا ہے۔ ہمارا ہمسایہ ملک بھارت اس وقت 40,000 میگا واٹ بجلی ونڈ انرجی سے حاصل کر رہا ہے، اور بھارت نے ونڈ ٹربائنز کی پیداوار مقامی سطح پر شروع کر دی ہے۔ جن ممالک کے پاس خشکی پر بجلی کی پیداوار کے لیے درکار زمین موجود نہیں، انہوں نے اپنی سمندری حدود میں ونڈ مل فارمز لگا کر بجلی کا حصول ممکن بنایا ہے، جن میں جرمنی سر فہرست ہے۔ ہوا سے بجلی کی پیداوار کے لیے 13 میل فی گھنٹہ کی ہوا درکار ہوتی ہے، جبکہ پاکستان کے ساحلی علاقوں میں یہ رفتار 18 میل فی گھنٹہ ہے۔ اب تو ایک ونڈ ٹربائن 15 میگا واٹ تک بجلی بنا سکتی ہے، جو پاکستان میں 22,000 گھروں کی ضروریات کے لیے کافی ہے، اور یہ 1 ایکڑ سے بھی کم رقبے پر لگتی ہے۔ پاکستان میں آج کل بجلی کی کل ضرورت 25,000 میگا واٹ ہے، جبکہ ہمارے پاس بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت 40,000 میگا واٹ ہے۔ اس کے باوجود ملک میں 10 سے 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے ملک میں 60% پاور پلانٹس امپورٹڈ کوئلے اور گیس پر چلنے والے لگائے، جن سے پیدا ہونے والی بجلی کا ایک یونٹ 16 روپے سے 45 روپے تک پڑتا ہے۔ حکومت اوسطاً ہمیں ایک یونٹ 16 روپے میں دیتی ہے، تو اوپر کے 15-20 روپے کا نقصان حکومت کو خود برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے حکومت کم پلانٹ چلاتی ہے تاکہ بجلی بھی کم دینے پڑے اور اس کا نقصان بھی کم ہو۔ تو یاد رکھیے، پاکستان میں ہونے والی لوڈ شیڈنگ مہنگی بجلی کی وجہ سے ہو رہی ہے، پلانٹس کی کمی کی وجہ سے نہیں۔ دوسری جانب پاکستان میں آج کل ونڈ انرجی سے حاصل ہونے والی بجلی کی قیمت صرف 6 روپے یونٹ آ رہی ہے، یعنی دیکھیے کہاں 6 روپے یونٹ اور کہاں 16 سے 40-45 روپے یونٹ۔ ونڈ انرجی سے ہمیں نہ صرف سستی بجلی مہیا ہو سکتی ہے، بلکہ سالانہ 10 ارب ڈالرز کا کثیر زر مبادلہ بھی بچ سکتا ہے، جو ہم مہنگی LNG
और इंपोर्टेड कोयला इस्तेमाल करने की सूरत में खर्च कर रहे हैं। इसके साथ साथ विंड एनर्जी के अगर टर्बाइंस का आगाज पाकिस्तान में कर दिया जाए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो पाकिस्तानी इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, मजदूरों को रोजगार मिलेगा। वहीं जिन इलाकों में ये विंड मिल्स लगेगी वहां पर मुकामी अफराद को रोजगार मिलने के साथ साथ ज़राअत, गलाबानी और तफरीही सरगर्मियों के मौके भी मुयस्सर आएंगे। पाकिस्तान में विंड एनर्जी मकबूलियत क्यों ना हासिल कर सकी, इसकी दो बड़ी वजूहात हैं। एक तो हमारी हुकूमतों ने बजाय इस पर तवज्जो देने के थर्मल पावर प्लांट्स पर फोकस किया क्योंकि कमीशंस मिलती हैं। दूसरी तरफ ये क्योंकि महंगे थे तो आम अफराद भी इनको लगाने से कासिर रहे। देखा जाए तो घरेलू बिजली की जरूरत के लिए मुकामी सतह पर तैयार की जाने वाली 2 किलोवाट की विंड टर्बाइन इस वक्त 2 से 3 लाख रुपए में दस्तयाब है और ये 25 सालों के लिए कारआमद रहती है। 2 किलोवाट एक औसत घर की कुल बिजली की जरूरियात का निस्फ होता है। 2 किलोवाट की विंड टर्बाइन से 5 पंखे, 20 एलईडी बल्ब, 1 टीवी, 1 कंप्यूटर और पानी की छोटी मोटर चलाई जा सकती है। ये विंड टर्बाइन 3 साल में अपनी कीमत पूरी कर लेती है और उसके बाद बकिया 22 साल तक मुफ्त बिजली मुहैया करती है। हुकूमत मुकामी सतह पर तैयार की जाने वाली विंड टर्बाइन में इस्तेमाल होने वाली अशिया पर टैक्स छूट देकर इस टर्बाइन की कीमत में निस्फ कमी ला सकती है। विंड टर्बाइन सस्ती होने की वजह से लोगों में इसकी तलब में इजाफा होगा और हमारे साहिली इलाके जैसे कराची जैसा बड़ा शहर और दीगर इलाके जो हम पहले जिक्र कर चुके हैं, वहां के लोग यूपीएस और जनरेटर लगाने के बजाय विंड टर्बाइंस लगाकर सस्ती बिजली हासिल कर सकेंगे और मुल्क की सतह पर बिजली की मांग में भी कमी वाक़या होगी। कमर्शियल बुनियादों पर विंड टर्बाइंस बनाने के लिए कामरा एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में इसके पंखों की आलमी मियार के मुताबिक पैदावार के लिए दरकार हैवी मशीनरी मौजूद है। गियर बक्स टॉल फैक्ट्री कराची में तैयार किए जा सकते हैं और इसके टावर्स ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं, उनसे बआसानी हासिल किए जा सकते हैं। पाकिस्तान में 7000 मेगावाट बिजली अगर हवा से पैदा की जाए तो सालाना 1 करोड़ 24 लाख टन मुज़र सेहत गैसेस को माहौल में शामिल होने से रोका जा सकता है और हम इस बिजली के जरिए अपने आप को दुनिया भर में एक मुमताज कौम के तौर पर मनवा सकते हैं। इन इक़दाम से न सिर्फ हम मुल्क के अंदर सस्ती बिजली मुहैया करवा सकते हैं, रोजगार पैदा कर सकते हैं, बल्कि मुज़र सेहत गैसेस को माहौल में शामिल होने से रोककर आलमी बरादरी में एक जिम्मेदार कौम के तौर पर अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं।